کوہ ہندوکش کے فلک بوس پہاڑی سلسلوں کے بیچوں بیچ یہ ہے انسانی محنت، مہارت اور عظمت کا شاہکار لواری ٹنل۔ اس ٹنل کی تعمیر سے پہلے یہ سنگلاخ پہاڑ چترال آنے اور جانے والوں کی راہ میں دیوار بن جایا کرتے تھے۔ مگر آج ایسا نہیں ہے۔ تقریباً 11 کلومیٹر طویل لواری ٹنل عبور کر کے آپ بآسانی اس وادی میں قدم رکھ سکتے ہیں جسے لینڈ آف بائیو ڈائیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، اور اپنے دیومالائی قدرتی حسن کی بدولت پریوں کا محل بھی۔ مٹی، رنگ اور خوشبو میں چترال کے مختلف رنگوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشرف حسین۔ اور ہم آج آپ کو دکھائیں گے پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بننے والی چترالی پٹی کی تاریخ، اس کی تیاری کے مختلف مراحل اور چترال کی ثقافت کے خوبصورت رنگ۔ سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع چترال رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ کوہ ہندوکش کی سب سے بلند چوٹی ترچمیر بھی اسی وادی چترال میں اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ چترال میں 3500 سال پہلے آریہ قوم آباد تھی۔ چترال کی تاریخ اس سرزمین پر تقریباً 1500 سال قبل یہاں بدھ مت تہذیب کی موجودگی کا پتہ بھی دیتی ہے۔ محققین کے مطابق اندازاً 1100 سال پہلے مسلمانوں نے چترال کے بالائی حصوں کو فتح کیا، جس کے تقریباً 200 سال بعد رئیس خاندان کے بادشاہوں نے سومالک کو شکست دے کر یہاں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ رئیس خاندان کے بعد چترال میں کٹور خاندان کا دور حکومت شروع ہوتا ہے، اور چترال کی سرزمین اس خطے میں کٹور خاندان کے مختلف بادشاہوں کا عروج و زوال دیکھنے کے بعد آخرکار اس تاریخ ساز لمحے کی گواہ بنتی ہے جب چترال کے آخری حکمران سر ناصر الملک مئی 1947 میں چترال کو پاکستان کا حصہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پریوں کا یہ محل یعنی وادی چترال پاکستان کا حصہ بن گئی، اور پھر یہ وادی اپنی خوبصورت ثقافت اور منفرد ثقافتی ورثے کے حوالے سے پاکستان کی پہچان بنی، جس کا ہر رنگ دل پر گہرا نقش چھوڑتا ہے۔ چترالی ثقافت کے انہی دل نشیں رنگوں میں ایک خوبصورت رنگ یہ بھی ہے جسے چترالی پٹی کہتے ہیں۔ یہ ٹوپیاں، چغے اور واسکٹ سبھی اس چترالی پٹی سے بنتے ہیں، جس کی تیاری وادی چترال کی وہ قدیم روایت ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہو کر آج بھی چترال کے دور افتادہ دیہات میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے۔ یہ چترال کا ایک انتہائی پرفضا مقام گرم چشمہ ہے، جس کی ایک وجہ شہرت تو وہ گرم پانی بھی ہے جس کا قدرتی ذخیرہ یہاں موجود ہے، اور یہ پانی مختلف بیماریوں کے لیے بہت شفا بخش سمجھا جاتا ہے۔ گرم چشمہ ہی کے ایک نواحی گاؤں روہی میں یہ گل نواز خان کا گھر ہے، جہاں بھیڑ کی اون سے چترالی پٹی بنانے کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ چترالی پٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے اون کی خریداری کرنی پڑتی ہے، جو کہ عام مارکیٹ میں 200 سے 250 روپے کلو دستیاب ہوتی ہے۔ چترالی پٹی کے لیے اون سے دھاگا بنانے کے عمل سے قبل ہی اس اون کو رنگدار بنانے کے لیے اخروٹ کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر اس اون کو اس رنگدار پانی میں بھگو دیا جاتا ہے، اور یوں یہ اون رنگدار ہو جاتی ہے۔ چاند پر چرخہ کاٹنے والی بڑھیا کی کہانیاں سننے والوں کے لیے یہ منظر یقیناً دلچسپی کا حامل ہوگا، جس میں گل نواز خان کی عمر رسیدہ بیوی اس چرخے پر اون سے دھاگا بنانے کا آغاز کر رہی ہے، جسے مقامی زبان میں بختون کہا جاتا ہے۔
ہاتھوں کی اسی محنت اور مہارت نے اس گھر کا چولہا بھی گرم کر رکھا ہے اور اس کے مکینوں کو زندگی سے مقابلے کا ہنر بھی سکھایا ہے۔ وادی چترال کی خوبصورت وادی وادی گرم چشمہ ہے۔ چترال کی مشہور پٹی یہیں پہ بنتی ہے۔ چترالی پٹی سے بنی ہوئی مختلف گرم پوشاک جن میں چترالی ٹوپی، چترالی وسکٹ اور چوغے وغیرہ شامل ہیں بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر خواتین ہاتھوں کی مدد سے سویٹر، جرسی، چادریں بناتی ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ گل نواز خان کی بیوی کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے چترال کی اس عظیم روایت کو اپنے خاندان کے لیے ایک باعزت روزگار کا ذریعہ بنانے میں اپنے خاوند کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کے بڑے بیٹوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اب چھوٹے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں۔ دن رات میں نے اس مشین پر کام کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آلو اور گندم بھی کاشت کرتی ہوں۔ میرا بیٹا پشاور یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر کے آیا ہے۔ اپنی محنت پر یقین اور اپنی ثقافت اور عظیم روایات سے محبت اہل چترال کے خمیر میں شامل ہے، جس کی ایک مثال پولو کا کھیل بھی ہے جو چترالی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور ہر سال چترال میں ہونے والا پولو کا شندور فیسٹیول اب عالمی شہرت حاصل کر چکا ہے۔ چترال کے عوام پولو اور پولو کے کھلاڑیوں دونوں سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، اور عوام میں مقبول پولو کے ایک ایسے ہی مشہور کھلاڑی آفتاب عالم ہیں جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ پولو کے میدانوں میں گزر گیا۔ آفتاب عالم جانتے ہیں کہ چترال کے اس عظیم ثقافتی ورثے کے تحفظ کا حق ادا کرنے کے لیے پولو کے ایک کھلاڑی کو کن کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے۔ میں نے 1980 سے لے کر 1998 تک میں نے پولو کھیلا۔ سب سے پہلے پولو کھلاڑی کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، دماغ تیز نہیں ہونا چاہیے، آرام سے کھیلے، جو بھی اگر اس کے ساتھ ٹچ کرے یا کوئی اسٹک ہٹ ہو جائے وہ غصہ نہ کریں، دل اس کا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ یہ گھبراہٹ محسوس نہ کرے کہ میں گر جاؤں گا یا کوئی مجھے مارے گا، لیکن اس کا تعلق جو ہے پولو گیند کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرے کہ گیند کسی دوسرے سے چھڑائیں اور ماریں اور گول کریں۔ پولو کے کھلاڑی کی طرح پولو کے میدان میں اترنے والے گھوڑے کو بھی تربیت کے ایک کڑے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ گویا اس تربیت کے نتیجے میں پولو کا گھوڑا مخالف ٹیم کے گھوڑوں، پولو کی گیند اور اپنی رفتار تینوں پہلوؤں پر نظر رکھنا سیکھ لیتا ہے۔ پولو کا جنون چترال کے باسیوں کے رگوں میں شامل ہے۔ چترال میں جتنے بھی میچز کھیلے جاتے ہیں وہ فری اسٹائل پولو میچز کہلاتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی فیلڈ امپائر نہیں ہوتا، صرف میچ میں ایک ریفری ہوتا ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میچ میں سرپٹ گھوڑے دوڑانا، کھلاڑی کو بلاک کرنا، اسٹک پہ اسٹک مارنا اس کھیل کی خوبصورتی ہے۔ تقریباً 25 سے 30 ہزار مالیت کی زین، اندازاً 25,000 کے بوٹس، قریباً 1200 روپے کی پولو سٹک اور اندازاً 7 سے 8 لاکھ کا گھوڑا۔ اب آپ سمجھے کہ پولو کو بادشاہوں کا کھیل کیوں کہا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور اہل چترال جہاں پولو جیسے شاہانہ کھیل کے دل دادا ہیں، وہیں موسیقی سے محبت بھی ان کی ثقافت کا ایک خوبصورت رنگ ہے جس کا والہانہ اظہار یہ اس چترالی ستار کے ذریعے کرتے ہیں۔ جس طرح چترالی ستار بجانا ایک خوبصورت فن ہے، ویسے ہی اس ساز کی تیاری بھی ایک فنکاری ہے۔ چترالی ستار کی تیاری کے لیے جس مہارت اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ چترالی ستار کے سر ہوں یا چترالی پٹی بنانے والی اس کھڈی کا مخصوص آہنگ، دونوں ان ہنرمندوں کے کمال فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کھڈی پر اون سے چترالی پٹی بنانے کا کام صرف گل نواز خان کے گھر میں ہی نہیں ہو رہا، بلکہ گرم چشمہ کے اس گاؤں کے ایک اور گھر میں بھی ایک ماہر کاریگر اون سے چترالی پٹی بنانے میں مصروف ہیں۔
تیار چترالی پٹی 200 سے 300 روپے گز میں مل جاتی ہے، جس سے چترال کی مختلف سوغات مثلا ٹوپی، چوغا اور واسکٹ وغیرہ بنانے والے کاریگر آپ کو چترال کے بازاروں میں مختلف جگہوں پر نظر آئیں گے۔ یہ عبداللہ کی دکان ہے، جہاں یہ کئی برسوں سے چترالی پٹی سے مختلف اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ میرا کافی سالوں سے یہاں میں یہ کام کرتا ہوں، اور یہ پٹی جو ہے یہ چترال خاص گاؤں مہو میں بنتا ہے۔ یہ اون والا ہے، دونوں طرف اون ہوتا ہے، اس سے ہم یہ کوٹ بناتے ہیں، چوغا بناتے ہیں، یہ ٹوپیاں بناتے ہیں۔ یہ اس لیے بہت اچھا قسم کا وہ پٹی ہوتا ہے ہمارا۔ بھائی ہاں ہاتھ والا جو ہے، اس میں کم قیمت والا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ دھاگا ہوتا ہے۔ یہ پیور اون جو ہے چترال میں بہت مشہور یہ چیز ہوتا ہے، یہ پٹی، اس کو مہو والا پٹی کہتا ہے۔ کسی زمانے میں چترالی ٹوپی پر مرغ زریں کا پر بھی لگایا جاتا تھا، جس سے اس ٹوپی کی شان کئی گنا بڑھ جاتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرغ زریں ناپید ہو گیا۔ تاہم مصنوعی پروں سے یہ کمی کسی حد تک ضرور پوری ہو رہی ہے۔ چترالی پٹی سے تیار ہونے والی مصنوعات یوں تو چترال کے تقریباً ہر بازار میں کسی نہ کسی دکان پر نظر آ ہی جاتی ہیں، مگر چترال کا شاہی بازار ان سوغات کی فروخت کے لیے زیادہ مشہور ہے۔ چترال کے تاریخی شاہی بازار کی طرح اس وادی کے بیتے دنوں کی کچھ یادیں دریائے چترال کے کنارے واقع اس شاہی قلعے سے بھی وابستہ ہیں۔ دریائے چترال کے پرسکون کنارے پر یہ قلعہ راجہ نادر شاہ نے 14ویں صدی میں تعمیر کروایا تھا، جو بعد میں چترال کے حکمرانوں کے زیر استعمال رہا۔ قلعے کے ایک حصے میں رکھی یہ توپیں ان خونی مارکوں کی یاد دلاتی ہیں جو کبھی اس سرزمین پر بپا ہوئے اور جرأت و بہادری کی کئی داستانیں تاریخ کے صفحات پر رقم کر گئے۔ تاریخ کی یہی راہداریاں ہمیں چترال میوزیم بھی لے جاتی ہیں، جہاں اس خطے کی تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ایتھنالوجیکل گیلری جو ہے ہمارے، اس میں کیلاش کلچر ہے، سوات سے کچھ امبرائڈریز ہیں، کوہستان سے ہیں، جولریز ہیں ہمارے پاس جو کہ رورل ایریاز میں ابھی بھی پہنے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائراماس ہم نے بنائے ہیں چترال، کیونکہ میوزک یہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے، چترال کے لوگ میوزک کو بہت لائک کرتے ہیں۔ اس کے اندر چترال اور کیلاشی کلچر کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ اس میوزیم نے اپنے اندر بہت سی داستانیں سموئی ہوئی ہیں۔ آپ جب بھی چترال آئیں، چترال میوزیم کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ شاہی قلعے سے باہر نکلیں تو کچھ ہی فاصلے پر موجود چترال کی شاہی مسجد کے پرشکوہ میناروں کی کشش آپ کو کھینچنے لگتی ہے۔ یہ شاہی مسجد 1924 میں یہاں کے حکمران شجاع الملک نے تعمیر کرائی تھی، جو اس وادی میں اسلام کی عظمت اور حقانیت کی علامت کے طور پر چترال کے عظیم ثقافتی ورثے کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال وادی چترال کی سرزمین خوش ذائقہ پھلوں کے لیے بھی بہت موزوں ہے، جن میں ناشپاتی، انگور، اخروٹ اور انار وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پھلوں کو خشک کر کے آنے والے موسموں میں استعمال کرنے کا رجحان زیادہ ہے، اس لیے جا بجا خشک میووں کی دکانیں بھی نظر آتی ہیں۔ چترال میں پہاڑوں کے طویل سلسلوں نے اس سرزمین کو جس حیاتیاتی تنوع سے نواز رکھا ہے، وہ جنگلی حیات کی بقا کے لیے بہت موزوں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چترال کا نیشنل پارک پاکستان کے قومی جانور مارخور کا ایک محفوظ مسکن سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے اس نایاب ترین جانور یعنی مارخور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد روزانہ آتی ہے۔ آنکھوں سے دوربین لگائے ہر سیاح دور پہاڑوں پر نظریں جمائے ہوئے ہے، جہاں مارخور ان سب سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ مارخور کے شکار پر پابندی ہے، اور قانونی طور پر اس کے شکار کے لیے ملنے والا لائسنس بہت مہنگا ہوتا ہے، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی نیشنل پارک سے ملحقہ آبادی کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتی ہے۔
چترال کے بازاروں میں گھومتے ہوئے آپ کی نظر ایسے سائنس بورڈ پر بھی پڑے گی جس کے ذریعے مارخور اور یاکس کے سینگوں سے بنی ہوئی انگوٹھیوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی جاتی ہے۔ جانوروں کے سینگوں کی کٹائی بہت مہارت طلب کام ہے، کیونکہ ذرا سی بے دہانی سے سینگ ٹوٹ سکتا ہے اور محنت اور پیسہ دونوں ضائع ہو سکتے ہیں۔ سینگوں کے ٹکڑوں کو انگوٹھیوں کے سائز میں کاٹنے کے بعد اب ان پر خوشنما ڈیزائنز بنانے کا عمل شروع ہوتا ہے، جو کہ بہت ارکریزی کا کام ہے۔ اس کام کا معاوضہ عموماً 6 سے 10,000 روپے ہوتا ہے۔ چترال کے یہ ہنرمند ہاتھ تخلیق کی جس روایت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک جھلک اکبر خان کے اس کارخانے میں بھی نظر آتی ہے، جہاں اون، کاٹن اور پولیسٹر سے چترال کی روایتی شالیں تیار ہو رہی ہیں۔ چونکہ اون کی مقدار طلب کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا چترالی شالز کی تیاری کے لیے کارخانوں میں تیار ہونے والا دھاگا بھی استعمال ہوتا ہے۔ چترالی شال کی تیاری کا پہلا مرحلہ یہاں اس مشین سے شروع ہوتا ہے، جہاں شال کا تانا تیار ہوتا ہے۔ تانے اور بانے کے ملاپ سے چترالی شالز کا کپڑا تیار ہو چکا ہے، جسے مختلف سائز میں کاٹ کر اب اکبر خان اس دکاندار کے حوالے کر دے گا جو ان شالوں کو دیہات میں موجود ان خواتین کو دے دے گا جو ان شالوں پر خوبصورت کشیدہ کاری کریں گی۔ خوبصورت کشیدہ کاری سے آراستہ یہ چترالی شالیں چترال کی سیاحت کے لیے آئے ہوئے سیاحوں کے ذوق نظر کے لیے ان دکانوں پر سجا دی جاتی ہیں، جو ان سوغات کو بڑے چاؤ سے خریدتے اور احباب کو تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ چترال کا شاہی بازار وہ بازار ہے جہاں پہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا رش رہتا ہے اور ان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ وہ بازار ہے جہاں پہ ایک زمانے پہ شاہی خاندان کے افراد خریداری کیا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اس بازار کا نام شاہی بازار پڑ گیا۔ شاہی بازار میں چترال کے بہت سارے سوغات کی دکانیں ہیں، ان میں خالص اون سے بنی ہوئی پٹی، شالیں اور اس کے علاوہ ٹوپی، وسکٹ، چوغے دستیاب ہیں۔ محبت اور رواداری کے جذبوں سے سرشار اہل چترال اپنی ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت کے ہر رنگ کو اپنی زندگی کا ہی ایک رنگ سمجھتے ہیں، اور ان کے مزاج کی سادگی ان کی ثقافت کے ہر رنگ سے جھلکتی ہے۔